अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पे सेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। ये जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा आगे जाता है, वन स्टेप फॉरवर्ड और फिर टू स्टेप्स बैकवर्ड। ये जो एक तरक्की माकूस का एक जो सिलसिला है, ये चल रहा है। और हम देखते हैं कि फिर आज आके 5-10 साल के बाद फिर हम वहीं पे खड़े हुए होते हैं जहाँ पे हम चले थे। तो ये जो निज़ाम है, हमारा हमारा एक जो सिलसिला है, हुकूमत है, ये जिस निज़ाम के तहत चल रही है, उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका जरा तजिया करेंगे। और आजकल वैसे भी जरा थोड़ी सी बातचीत चल रही है कि जनाब सदारती निज़ाम और सदारती निज़ाम, ये भी देखना है कि निज़ाम तो लोग चलाते हैं। तो लोग जो हैं वो पार्लिमानी निज़ाम को भी बड़ा अच्छे तरीके से चला सकते हैं अगर चाहें, और अगर सदारती निज़ाम को भी फेल करना चाहें तो वो भी फेल हो सकता है। तो ये इस मामले में हम फंसे हुए हैं, समझ नहीं आती कि हम क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या है, आगे जाने का रास्ता क्या है। इसका जरा आज तजिया करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। आपको मालूम है कि वो साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। उनसे जरा बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने तो खैर पूरा सिलसिला जो है ये बड़ा करीब से देखा है, आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं, आपने लोगों से इंटरेक्ट भी किया है। क्या वजह है कि ये जो हमारा जो सफर है, जो पाकिस्तान की तरक्की का कह लें, खुशहाली का सफर जो हमने ख्वाब देखे हुए हैं, वो हम आगे नहीं बढ़ पाते। निज़ाम में क्या कमजोरियां हैं, क्या वजूहात हैं, हम क्या करें, किस तरीके से करें, ये जरा थोड़ा सा आज हमें थोड़ा सा ना इसको आप हमें जरा आसान करके बताएं कि क्या करना चाहिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखें जी, जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि निज़ाम लोग चलाते हैं, प्लेयर्स चलाते हैं, टीम चलाती है, और जो टीम की सिलेक्शन और टीम का आगे आना, उसका भी एक मैकेनिज्म है। और वो जाहिर बात है एक जमहूरी सिस्टम में बैलेट डिसाइड करता है। तो हमारे यहाँ ये जो 77 से लेके अब तक ये जो मैनिपुलेटेड बैलेट्स हुए हैं, और आपने उन लोगों को आगे लेके आए हैं जो अहल नहीं थे, जो सिस्टम को समझते नहीं थे, जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, उनकी उनकी अप्रोच ठीक नहीं थी, उनका विजन ठीक नहीं था, आपने उनको आगे ले आए, मैनिपुलेटेड इलेक्शंस कराए। तो इस तरह ये सिस्टम नहीं चलता। आप देखें 71 का इलेक्शन हुआ था फ्री एंड फेयर, तो उसने, और वो जो लेजिस्लेटर्स थे, मैं समझता हूँ वो एबलेस्ट असेंबली थी पाकिस्तान की एवर, 70 की जो असेंबली थी, और आउटस्टैंडिंग उनमें डिबेट्स होती थी, आउटस्टैंडिंग डिस्कशंस होती थी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मालूम नहीं होता कि व्हाट इज द रीजन कि हम 70 के इलेक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते कि वो इलेक्शन किस तरह हुआ, किस तरह आइडियोलॉजीज लेके लोग आगे आए। भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी, उधर मुजीब साहब की आइडियोलॉजी थी, इलेक्शन हुआ, अच्छे लोग इलेक्ट होके आए, नए लोग इलेक्ट होके आए, नई सोच आई, और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की, 2 आइन बनाए, पहले 72 का आइन बनाया 1972 का, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और मुल्क को एक डायरेक्शन दिया, आगे जाने का रास्ता दिखाया। तो मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी 70 की असेंबली की, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बात ही नहीं करते। उन लेजिस्लेटर्स के बारे में बात नहीं करते, उन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते, उनकी क्या इनिंग्स थी, क्या उनकी अप्रोच थी, क्या थिंकिंग थी। कोई करप्शन का इशू ही नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। वो वली खान कहते थे कि जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, भुट्टो साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, वो कहते थे हमने कभी कयूम खान को, जो हमारा जो मुखालिफ हैं फ्रंटियर में, उनको कभी हमने करप्शन की जिक्र ही नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। और जो लोग इलेक्ट होके आए थे वो जेन्युइनली सर्व करने आए थे, वो मुल्क को डायरेक्शन देने आए थे, और उन्होंने डायरेक्शन दिया मुल्क को। मगर वो अनफॉर्चुनेटली वो 1977 से हम ऐसा ट्रैक से उतरे और ऐसा डी ट्रैक हुए कि हम फिर दोबारा ट्रैक पे आ ही नहीं सके, और इंस्टीट्यूशनल को डैमेज किया गया, और वो एक जो मेरिट बेस्ड सिस्टम था उसको डैमेज किया गया, और आस्ता 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 अब ऐसे लोग आ गए और ऊपर और इन कंट्रोल आ गए कि अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जो एक भंवर में फंसे हुए हैं उससे हम निकल नहीं पाते। और वो पीछे, बल्कि पीएमएलएन के कोई लीडर ने सजेस्ट किया था, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का लंदन में, उसमें ये था कि जी हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, ताकि जो गलतियां हुई, जो कोताहियां हुई, जो कॉम्प्रोमाइजेस हुए अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उनको हम रिजॉल्व करेंगे, ताकि ये जो हम ट्रैक से उतर गए थे, एक्सप्लॉयटेशन के ट्रैक पे चले गए थे और सर्विस टू द पीपल के ट्रैक से हम उतर गए थे, उसमें हम दोबारा आ जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ।
تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ بھی اپروچ ہے کہ ہم اب اس کو جمہوریت کو سیریسلی لیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اور جو لوگوں کے پرابلمز ہیں اس پہ فوکس کیا جائے. جو اس سے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ بنا لیتے ہیں, ساؤتھ افریقہ نے بنایا نا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دے مووڈ فارورڈ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایون بے نظیر صاحبہ کو بھی مجھے بڑا اتفاق ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, اور بڑی عزت دیا کرتی تھی ہمیں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ان کی آپس میں انٹریکشن ہوتی تھی, اور جب بھی آپ کو یاد ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ووٹ کی بھی عزت دینی یاد آ جاتی ہے, پھر بے نظیر صاحب کو بھی جمہوریت یاد آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, مگر آپ جو میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا لاہور ورسز راولپنڈی پولیٹیکل پارٹیز, اس میں ایک ڈسٹنکٹ فرق ہے. میں بے نظیر بھٹو کی کانڈکٹ میں اور نواز شریف کی کانڈکٹ میں بہت بڑا فرق ہے, بگ ڈفرنس. بے نظیر بھٹو کا جو بھی تھی شارٹ کمنگز, مگر ان کا ایک ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن تھی. دیکھیں نا آپ جو رانا ثناء اللہ جو بڑے پیپلز پارٹی کی, تو ان کو نکالا گیا پیپلز پارٹی سے because of his non-democratic credentials, personal attacks. دیکھا نا پیپلز پارٹی, کیونکہ it's a genuine لاہور based political party like PTI, یہ دو political parties جو لاہور based general political party جنہیں میں کہتا ہوں, ان کا conduct ہمیشہ different رہا ہے as compared to the راولپنڈی parties جو گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوئی اور اس کے ارد گرد پھرتی رہی. ان کا conduct different رہا ہے. ان کا مقصد سرو کرنا نہیں تھا, ان کا مقصد تھا ایک انفلوئنس کریٹ کرنا اور اداروں پہ کیپچر کرنا, اپنے مفاد کرنا, فائدے اٹھانا. تو یہ ایک ڈسٹنکٹ فرق رہا ہے, دیکھیں نا اس میں. اچھا دوسرا ٹروتھ اینڈ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز دیکھیں, میں کسی کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کو اوور آل ایک سینیریو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ رہی ہے اور یا ابھی ہے, یہ اپرچونسٹک ہیں. یہ چاہے ڈیموکریٹک بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوں, چاہے گیٹ نمبر 4 سے آئے ہوئے ہوں, یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے وداؤٹ کوئی بھی ان کو وہ کرنا نہ پڑے, کوئی مسئلہ نہ ہو, اور یہ اقتدار میں آ جائے. اور اس کے لیے پھر دے میک کمپرومائزز. جب کمپرومائزز, جب دیکھیں نا ایک چیز پہ جب آپ کمپرومائز چھوٹی سے پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی پہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے. یہ اصول ہے, یہ کمپرومائزز جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا, اور یہی ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. اور بے نظیر صاحب نے بھی اس کو, مجھے یاد ہے میرے ساتھ وہ نیو یارک میں ایک دفعہ ملاقات ہو رہی تھی ان کی, تو میں نے ان سے کہا کہ کرپشن کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا اسرار یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کیوں نہیں کریں گے, ہم تو کرپشن کریں گے اس لیے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے نواز شریف کا. اب دیکھیں نا, جب یہ آرگومنٹ آپ دیں گے تو پھر آپ کیا ڈیموکریسی اور کیا پھر آپ کے اصول اور کیا چیزیں ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو جائے. جو آپ بات کر رہے ہیں, دس کمز انڈر دی امبریلا آف الیکٹیبلز. یہ سارا جو ہے نا, یہ جو سارا all evil جو empire ہے وہ electables. نہیں, I'm talking about the financial corruption. نہیں, میں میری بات تو سنیں. It was not about the electables. نہیں, یہ ساری وہ پیسہ جو بنا رہی تھی. نہیں, اسی لیے آپ کو یاد ہے زرداری صاحب مسٹر 10% ان کے ہوتے ہوئے مانے جاتے تھے. اور زرداری صاحب نے کنونس کیا بے نظیر بھٹو کو کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے نواز شریف کا تو بغیر نہیں ہو سکتا. یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے نا, اور یہ PMLN کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اوور آل جو امبریلا یہ الیکٹیبلز کا ہے, جس میں پیسہ بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے, یہ قیمے والے نان بھی ہیں, بریانی بھی ہے. یہ جو سارا فوکس ہے یہ 85 کے بعد یہ الیکٹیبلز ایک فینومنا جو تھا جو کریٹ ہوا, اور اس کے انڈر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کبھی PMLN میں آ جاتے ہیں, کبھی PTI میں آ جاتے ہیں. یہ ایک گروہ ہے, تو ان کو کارنر کرنا یہ بڑا ضروری ہے to liberate democracy from the clutches of electables. یہ this is what we have to do. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو وہ ووٹ کی نہ عزت ہوگی, نہ ووٹ کا کوئی وقار ہوگا, نہ ووٹ کی. دیکھیں نا ایک زمانے میں مطلب ایک میرے جیسا آدمی جو تھا وہ الیکشن لڑ لیتا تھا اور جیت بھی جاتا تھا. آج کل کے زمانے میں مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی چاہیں یا کوئی بھی چاہے ہمارے جیسے مڈل کلاس کا آدمی, تو اس کا الیکشن لڑنا یا جیتنا جو ہے وہ اٹس آلموسٹ امپاسبل انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی بڑا PTI جیسا کوئی بندہ آ جائے اس میں سے اور وہ اس کو مراد صحیح جیسا بندہ جیت جائے, یا علی محمد خان جیسا کوئی بندہ جیت جائے. لیکن
90% वही होंगे जो जीतेंगे जो पैसे वाले, और आपको पता है पैसे कैसे कमाया जाता है, तो फिर कैसे इसको ठीक किया जा सकता नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। अच्छा, बेसिस जो है वो आइडियोलॉजी थी। बगैर आइडियोलॉजी के जब कोई इलेक्शन होगा तो नेचुरली सेकंड थिंग इज मनी। तो ये जो आइडियोलॉजी लेस इलेक्शंस हुए हैं और आइडियोलॉजी हमने लूज की है आफ्टर 1985, ये सब उसके समरात है। अगर आप किसी से पूछें, अब लाहौर में मेयर का इलेक्शन हो रहा है, अब भाई इलेक्शन तो एक दिन होगा, उसके बाद 4 साल मेयर साहब ने मुल्क शहर को भी तो चलाना है, तो वो क्या करेंगे? उनका क्या प्रोग्राम है, क्या आइडियोलॉजी है, व्हाट विल ही डू, हाउ विल ही सर्व द पीपल ऑफ लाहौर, लाहौर के लिए क्या करेंगे? तो वो आइडियोलॉजी हमने लूज कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इश्यूज पे, आइडियोलॉजी पे, प्रोग्राम पे डिस्कस और डिबेट नहीं होती। और पीटीआई और में शायद यही वजह है कि एक एजुकेटेड आदमी, एक पीएचडी जो जिसने की हुई है, वो भी एक फ्रॉडस्टर को और एक थर्ड क्लास आदमी को जाके वोट डाल रहा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आप देखें ना, लाहौर में 1970 में डॉक्टर मुबशिर हसन जीते और उन्होंने रिकॉर्ड वोट्स लिए बिकॉज ऑफ क्रेडेंशियल्स, बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट वाज प्रेजेंटेड। तो अगर बगैर आइडियोलॉजी के, अब सारी दुनिया में आप देख लें, अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन, उनकी एक आइडियोलॉजी है, देखो ना। इंग्लैंड में भी जो दोनों मेन पार्टीज हैं, एक लेबर है, एक वो कंजर्वेटिव्स हैं, आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी कोई नहीं है। क्या फर्क है मुझे बताएं? ठीक, हम लोग लिप सर्विस करते हैं, देयर इज नो आइडियोलॉजी। ना पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी रही, ना मुस्लिम लीग की तो खैर थी नहीं, वो तो मनी वाज देयर आइडियोलॉजी। पीटीआई एक आइडियोलॉजी से शुरू हुई, मगर वो भी इलेक्टेबल्स ने आके उसको भी हाईजैक कर दिया। तो अनलेस वी गो बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी कि हमने करना क्या है, आगे किस तरह लेके जाना है, ठीक। लेकिन आप उस आइडियोलॉजी कहाँ से लाएंगे डॉक्टर साहब? मसला ये है कि जब आइडियोलॉजी आती है तो साथ गेट नंबर 4 जिसका आपने जिक्र किया वो आ जाता है, और फिर वहां पे सारी आइडियोलॉजी सब बढ़ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या आपके साथ। ये भी फैक्टर है। मगर मैं समझता हूं कि गेट नंबर 4 भी इस वक्त जो है वो भी दे आर ऑल्सो लॉस्ट इन लॉट ऑफ वेज। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, इस वक्त जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है मुल्क में, ये बड़ी सीरियस है। एंड आई थिंक गेट नंबर 4 ऑल्सो रियलाइजेज कि ये वी हैव टू सेट द थिंग्स राइट। ये आई थिंक रियलाइजेशन है। मगर अब टू सेट द थिंग्स राइट, आप कैसे कह सकते हैं कि रियलाइजेशन है? और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन है, तो फिर उसका वे आउट क्या है? क्या पहले नहीं इनके पास ऑप्शंस होते थे? पहले भी तो देखे ना, एक ऐसे लोगों को मुसल्लत किया है हमारे ऊपर कि जो ऐसी जोंकें लगी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है ट्रिब्यून में, उसमें उन्होंने जोंकों का लफ्ज यूज किया है ना जी। बिल्कुल राइट। ऐसी जोंकें हमारे साथ लगाई हैं कि जो आज तक जान नहीं छोड़ रही हैं। उससे तो अच्छा से जाके हिजामा करवा लेते, हिजामा ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल बिल्कुल, ना आई एग्री विद यू। और उन सबकी फाइलें मौजूद हैं। देखिए, द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, वो अजहर खान कहते थे कि अब इन एजेंसीज को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है, सबकी फाइलें हैं। जो ये कहते हैं ना जी, उनका जमीर जाग जाता है और सो जाता है वोट डालने वालों को, वो इसीलिए होता है, उनको फाइल दिखा दी जाती है। और ये जो आज 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि जी सदारती निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए, और सदारती निज़ाम जो है वो ये एक हल है उसमें। भाई सदारती निज़ाम आ जाएगा तो क्या होगा? आप उसको भी करप्ट कर देंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो देखो, और दूसरी चीज ये कि आप पहले 73 का आइन तो इंप्लीमेंट करें। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जब चेंज करने जाते हैं, पहले उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट हम कहते हैं कि आप पहले इंप्लीमेंट करें, फिर उसकी वीकनेसेस देखें, उसकी कमजोरियां पहले उसको आप टेस्ट करें ना, उसको आप टेस्ट करके डिक्लेयर कर देंगे इट इज डेड। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 56 कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया, पहले उसको डिबार कर दिया। अब 73 कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं करने देते। ये तो शुक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बचे हुए हैं, ठीक। और दूसरा सदारती निजाम का एक और जो है ना हमारे जैसे सिस्टम के अंदर, वो फिर अनलेस वी क्रिएट स्मॉलर प्रोविंसेस, ये सदारती निजाम के अपने इश्यूज होंगे नंबर। और दूसरी चीज है कि प्लेयर्स, जो इस तरह आपने अर्ज किया कि प्लेयर्स का सही होना बड़ा जरूरी है। जिस प्रोसेस में प्लेयर्स आते हैं उनका सही होना बड़ा जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लेयर्स यही है डॉक्टर साहब, मुझे मेरा ख्याल है याद आ रहा है, हमारे जमाने में एक उस्ताद हुआ करते थे शफकत सईद साहब, मेरे ख्याल उन्होंने एक दफा लिखा था कि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट हैज बीन and that is actually oscillating between the democratic ideals and autocratic reality। जी, ठीक है ना जी। तो हम लोग तो मसला ये है कि हम लोग ये देखते रहते हैं कि कहाँ से कहीं से हमें कोई हेल्प मिल जाए, कहीं हमें गाइडेंस मिल जाए। आज एक तुक्का लगाते हैं, कल दूसरा तुक्का लगाते हैं,
کوئی سسٹم ہمارا بننے دیا ہی نہیں جا رہا, ایک ملغوبہ سا بنا ہوا ہے, اور اس میں سے آ کے ہر کوئی آ کے 5-5 سال گیم کھیل کے چلا جاتا ہے اور پھر ملک کو تباہ کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے. جی لیکن صدارتی نظام کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے اگر ہو تو؟ دیکھیں جی, بیسیکلی آئی تھنک وی آر ڈیسپریٹ فار آؤٹ آف باکس سولوشنس. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ ود ان باکس دیر آر لاٹ آف پرابلم, دیر آر لاٹ آف ایشوز. ناؤ وی وانٹ سم آؤٹ آف باکس سولوشن, اور آؤٹ آف باکس سولوشن کے میں فیور میں ہوں اونلی اف وی فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ان سائڈ دا باکس, کیا ہم کر سکتے ہیں ان سائڈ دا باکس, اینڈ دین واٹ وی ہیو ٹو لک فار آؤٹ سائڈ دا باکس. ہماری بدقسمتی سے آپ نے لفظ یوز کیا ایڈ ہاک, بالکل صحیح ہے یہ کہ ہمارے ہمیشہ ایڈ ہاک اپروچ ہوتی ہے, ہم شارٹ ٹرم سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ وچ ڈز ناٹ ورک. تو آپ آؤٹ آف دا باکس کے میں اگینسٹ نہیں ہوں, مگر آپ پہلے ود ان باکس کو ایکسپلور کر لیں, آپ دیکھ لیں کیا آپشنز ہیں, کیا ایشوز ہیں, کیا اویلیبل ہے. میں ایک بڑی سیدھی سادہ سی بات کرتا ہوں. اب وہ مری کی انکوائری ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں جی ایڈمنسٹریٹو مشینری نے کام نہیں کیا. او بھائی ایڈمنسٹریٹو مشینری تو کام کر ہی نہیں رہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, جو شخص 10 بجے 11 بجے سے پہلے دفتر نہیں آتے لوگ, وہ کیا سیریس ہے ایسا کام کرنے کی. بس سمپل ایک بات, آپ گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں, دیکھیں کتنے نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ باہر بھی رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ 10-11 بجے سے پہلے کیوں جائے گا؟ نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے. دیکھیں نا, ایک ہیومن نیچر ہے, ہم لوگ ڈیٹرنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں اگر یہاں پہ 8 o'clock پہ, یقین کریں 8:01 اگر ہو جائیں تو ہماری تباہی ہو جاتی ہے. 8:01 میں ہم نے آفس میں اگر انٹر ہوئے تو وہ لکھ دیں گے کہ 8:01 پہ ہے. So we have to be there at 7:56 or 57 جی in the morning. یہاں پہ کیوں ڈیٹرنس نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے بیوروکریٹ ہے, اچھا پھر جا کے وہ کرتا کیا, اس کے ڈیلیوریبلز کیا ہیں, وہ جا کے چائے پیتا ہے, گپیں لگاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان لوگوں کو. میں تو اکثر بلکہ اس وقت بھی کہتا ہوتا تھا, میں نے شوز میں اپنے پی ٹی وی میں کہا کہ خدا کا واسطہ یہ چائے کا کلچر بند کرو یار. ہم نے یہاں پہ کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ جا کے اپنے دفتروں میں چائے پی رہے ہیں اور گپیں لگ رہی ہیں اور ٹی بریکس ہو رہی ہیں اور فلانا ٹمکانا ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. جسٹ کیوں کرے گا وہ کام؟ وی آر دی لارجسٹ امپورٹر آف ٹی ان دی ورلڈ. ہم لوگ تو تقریباً $1 بلین کی چائے امپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو رائٹ اوے ایک تو یہ چائے کا کلچر ہے اس کو بند کرنا چاہیے. یعنی آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس اگر ملنے جاؤں تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کے جب آفس کے ٹائمنگز ختم ہو جائے پھر میں آپ سے جا کے گپیں لگاؤں. بالکل ٹھیک. آپ کے آفس ٹائمنگز میں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں جا کے آپ کے ساتھ گپیں لگاؤں یا چائے پیوں یا وہاں پہ آپ کباب منگوائیں یا فلانا چیز منگوائیں یا ڈھمکانا منگوائیں, لنچ کروائیں. یہاں پہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ملک میں ہوتا ہی ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے ٹو ہیو این اوور سائٹ اوور دی بیوروکریسی. ٹیکنیکلی دے آر سپوز ٹو, اور یہ 70 کی دہائی میں ہوا تھا جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی, تو جو الیکٹڈ لوگ تھے وہ اوور سائٹ کرتے تھے, وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے, انوالو ہوتے تھے. اس وقت یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتے تھے. اب جب آپ نے ایک سسٹم ایسا کیا کہ انہی کو اب استعمال کرتے ہیں اپنے الیکشن کے لیے, اب تھانہ اور پٹوار خانے کے تھرو آپ الیکٹ ہو کے آتے ہو, تو پھر ان کو آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہو؟ دیکھو نا, اب ایک گینگ بن گیا ہے, ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے جس میں بیوروکریسی بھی ہے, یہ الیکٹیبلز بھی ہیں, عدلیہ بھی ہے, بالکل عدلیہ بھی ہے, یہ سارا ایک گینگ سا بن گیا. اور جو پریزیڈنشل میں تو بلکہ گزارش یہ کرتا ہوں, جو عدلیہ ہے ہماری ماشاءاللہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری پوری کی پوری جوڈیشل سسٹم کو میرا خیال ہے ود ون اسٹروک آف پین ختم کر دینا چاہیے. کیا ہو جائے گا؟ ملک کو تباہ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زندہ ہو جائے گا اگر یہ ختم ہو جائے. اچھا, کسی نے مجھے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ, آئی وڈ لائک ٹو شیئر دیٹ ود یو. وہ کہتے ہیں جی انگریزوں کے زمانے میں عدالتیں بند ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے, کیونکہ زیادہ تر جو ججز ہوتے تھے انگریز ہوتے, انہوں نے واپس انگلستان جانا ہوتا تھا. اب ان کو 2.5-3 مہینے کی چھٹی کیوں دیتے ہیں؟ اب یہ جی آر میں رہتے ہیں. اب there is no concept. Why are the courts closed? 2.5-3 مہینے کی چھٹیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یا اتنا بیک لاگ ہے کیسز کا, دیکھیں. اور یہ آپ 2.5-3 مہینے پھر ان کے پروٹوکولز دیکھیں, یقین کریں ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, میں نے امریکہ میں بھی دیکھا, میں نے یہاں پہ بھی کینیڈا میں ان کا جوڈیشل سسٹم دیکھا ہے. ان کے جو ججز ہیں, یقین مانے, مجھے ایک دفعہ جانا پڑا, ایک چھوٹا سا کام تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو جج تھا, مجھے نہیں پتا تھا وہ جج ہے, وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا لائن میں, کافی لے رہے تھے ہم, ٹھیک ہے جی, اور مجھے نہیں پتا تھا, میں تو اس کو نارمل لیا میں نے. اور تھوڑی دیر بعد میں نے جب دیکھا جا کے جب میں کورٹ میں گیا, تو اس نے صرف وہ اپنا وہ کوٹ پہنا, اپنا وہ جو لانگ کوٹ ہوتا ہے,
اور میں حیران, میں نے کہا یار یہ تو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. بالکل بالکل بالکل, ٹھیک ہے, ساری دنیا میں یہ ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے ادھر دیکھیں آپ جناب, تم تراک دیکھیں اور سٹائل دیکھیں اور ان کے گھر دیکھیں اور ان کے نوکر دیکھیں. مگر یار آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ بیچارہ ملک, مگر یہ شروع ہوتا ہے, گزار رہا ہے اپنا کر رہا ہے. یہ شروع ہوتا ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے. میں نے ایک دفعہ ایکسرسائز کی کہ میں یو ایس کانگریس کے باہر کھڑا ہوا ٹو کاؤنٹ کہ کتنے لوگ اپنی گاڑی خود چلا کے آتے ہیں اور کتنے شوفر ڈریون گاڑیوں میں آتے ہیں. وہ ایکسرسائز میں نے کی لنڈن میں, یو کے میں کھڑے ہو کے. all of them almost 99% drove their own cars, اپنی گاڑی چلا کے آئے. انگلینڈ میں تو کئی ٹیکسیز میں بھی آئے, میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. پھر میں پاکستانی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوا, پاکستانی پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہوا, مجھے ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا ہماری پارلیمنٹ کا جو خود گاڑی اپنی چلا کے لایا ہو. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سنا دیتا ہوں, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, یقین مانے میں نارملی پرسنلی بات نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ نے کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی یہاں پہ البرٹا کی ہماری جو منسٹر فار انرجی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, انہوں نے مجھے بلایا وہاں پہ کافی کے اوپر, کافی ہم نے پی. ٹھیک ہے جی, گپ شپ کی. میں سوچ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا ان سے پوچھوں کہ پاکستان کے لیے وہ اگر کچھ چانسز ہیں کہ کیا کر سکتی ہیں, تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا پوچھوں کہ کیا کیا آپشنز ہیں, کیونکہ یہ ہمارا البرٹا جو یہ آئل اینڈ گیس کا پروونس ہے. اچھا, جب وہ ختم ہوگی, اب یقین کریں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ خود گاڑی چلا کے آئی, کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی ڈرائیور نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. اچھا, پھر جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈو یو نیڈ اے رائڈ. تو میں نے, اچھا میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا, میں نے تو کسی کو کہا تھا مجھے ڈراپ کر دے. اچھا, مجھے وہ خود یقین کریں کہ میں نے کہا کہ اچھا ہاں مجھے دے دو ڈرائیو. وہ مجھے گھر ڈراپ کر کے گئی. ٹھیک ہے جی, اور کوئی پروٹوکول نہیں. That is how you see, that is how nations build themselves. Absolutely, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ جو ہے نا پروٹوکول, یہ مجھے مل جائے, اور مرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی نہیں سر, دوسری گاڑی بھی مجھے بھجوا دیں, یہ نوکر بھی بھجوا دیں, یہ بھی کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ان سے شیل گیس کے بارے میں پوچھیے گا جی, ان سے شیل گیس کے بارے میں پوچھیے گا. اگر شیل گیس کی ٹیکنالوجی پاکستان میں آ جائے تو ہم گیس کے بحران پہ قابو پا سکتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ سے بات کروں گا, اور میں پوچھوں گا آپ سے کہ اس کو میں کیا کہوں, کیونکہ شی از اے گڈ فرینڈ. وہ ہمارے یہاں سے ایم ایل اے بنی ہوئی ہیں, اور ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا اس وقت. تو شی از اے ونڈرفل لیڈی, اور وہ پاکستان کے لیے اگر اس طرح کچھ کر سکے گی تو ضرور کرے گی. اچھا, لیکن اب ذرا کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جی, یہ آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ صدارتی نظام سے آپ کو کچھ امید ہے کہ اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو جکڑ لیا ہے پورے سسٹم نے. عمران خان کین ناٹ موو رائٹ ناؤ, جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں, ان کو موو نہیں کیا جا. تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ٹوٹلی سے ایگری نہیں کرتا ہوں. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ میرا خیال ہے ری ایمرج کر سکتا ہے, اور یہ میرا بڑا فرم بلیو ہے. اور ابھی تک تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان اپنی ٹرم پوری کر لیتے ہیں تو ہی ول گیٹ انادر ٹرم. یہ میرا ذاتی یہ انالیسس ہے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں. مگر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ ٹرم بھی دوسری لے لیں گے اور اس طرح کے with making so many compromises, he won't be able to contribute and deliver. یہ بات ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز اس لیے کرتے ہیں that he has surrounded himself by compromised people. دیکھا نا, یہ جو ہے اس وقت خان صاحب کا جو ہے, لیڈر ایسے تو نہیں نہ کرتا جی, پھر لیڈر ایسا نہیں کرتا. ٹرو نہیں کر, اور کرنا بھی نہیں چاہیے صحیح. مگر لیڈر جو ہے وہ لیسنز بھی لرن کرتا ہے اور ری ایمرج بھی کرتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز اس لیے کی کرنا پڑ رہا ہے انہیں کہ that he is surrounded by compromised individuals. And if he comes out of this compromise zone and he gets a clear term, clear majority, تو وہ پھر اس سے نکلنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ہم جو خان صاحب کی جو پرسنل آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے اس کو ہم اتنے نمبر نہیں دے رہے جتنے ہمیں دینے چاہیے. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, کیونکہ ہمارے ایک چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری میں ہم نے جو, جس طرح ہم نے بھی بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا, جو she started off well, بھٹو فیملی started off well, مگر ان کو بھی یہ جو دولت اور یہ پیسے کے جو ریس میں وہ گئیں, اور پھر زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہم عمران خان کی جو پرسنل فائنینشیل انٹیگریٹی اور آنیسٹی ہے اس کو ہم کم نمبر دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو ہمیں زیادہ نمبر دینے چاہیے, بیکاز اس سے ایک امید کریٹ ہوتی ہے کہ here is a person جس کا پرسنل ایجنڈا, اپنا پرسنل ایجنڈا کوئی نہیں ہے.
یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اب ہمارے ہاں وی آر ٹائڈ بٹوین ٹو ایکسٹریمز, ایک طرف کرپشن ہے اور ایک طرف انکمپیٹنسی ہے. تو ان دونوں کو ہم نے برج کرنا ہے کہ ہم کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آئیں ود آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, بیکاز اب ہم یہ پلنڈر جو ہے, یہ لوٹ مار ہم برداشت نہیں کر سکتے. گیٹ نمبر 4 آلسو ریئلائزز دس ناؤ فار دا فرسٹ ٹائم میرے خیال میں, کہ اب اس سے زیادہ پلنڈر نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا چھوٹا ملک ایک فوج کو سپورٹ کر دے, اس کے اکنامک انٹرسٹ کو سپورٹ کر دے, تو باقی کچھ نہیں رہتا لوٹ مار کے لیے. میرا خیال ہے کہ گیٹ نمبر 4 کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا, اب پاکستان کو آگے بڑھنے دینا چاہیے, اور پاکستان کے لیے جو مناسب ہے وہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ بندہ خود سوچتا رہے کہ کیا ہم کس کو لائیں اور جو ہمیں سرو کر سکے. میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے یا وہ سسٹم چاہیے جو پاکستان کو سرو کر سکے. میں سمجھتا ہوں گیٹ نمبر 4 ریلائز کرتا ہے اس چیز کو, یہ میرا انالیسس ہے, مگر گیٹ نمبر 4 کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چابیاں کس کو دے کے جائیں. دیکھیں, جب چوکیدار بلڈنگ حوالے کرتا ہے تو کسی بندے کو چابی دیتا ہے کہ لو بھائی اب یہ بلڈنگ چابی ہم تمہیں دے رہے ہیں, تم سنبھالو. جو ہماری اتنی کانولیوٹڈ یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, اتنا سسٹم ہے, ہم کنوکٹ نہیں کر سکتے کرپٹ لوگوں کو, ان کو سزا نہیں دے سکتے, ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو گیٹ نمبر 4 بھی سمجھتا ہے کہ چابی کس کو دے کے جانی, آفٹر آل چابی کسی کو دینی ہے نا. اس لیے ہم پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ سب چیزوں کی بات کرتے ہیں. مگر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن پہ فوکس کریں, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں, ود ان دا باکس سارے سولوشن ایکسپلور کریں, اور پھر دیکھیں ہمیں کیا آؤٹ آف دا باکس سولوشن چاہیے, تو یہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں. یہ میرا دیٹ از دا وے فارورڈ. اس کے اوپر انشاءاللہ مزید بات چیت کریں گے ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو گفتگو کا ہے وہ جاری رہے گا. اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. بالکل, ہمارے لیے سپریم انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان ہے, کوئی انڈیویجول نہیں ہے, کوئی انڈیویجول انڈسپینسیبل نہیں ہے. بالکل صحیح. پاکستان از انڈسپینسیبل اینڈ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتوائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق کو ڈاکٹر فرید ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ.